کوشش کر رہے ہیں. تو وہ جو 6% گروتھ لی امپورٹ کھول کے اور ایک عام معافی دے کر کالے دھن کے لیے، جس نے سوائے اس کے کہ امپورٹڈ لگژریز امپورٹ کی ہیں اور ملک کی معیشت اس سے ناقابل تلافی نقصان کا شکار ہوئی، اس کے علاوہ کیا ہے؟ کیا 4 سالوں میں کوئی ایک ترقیاتی منصوبہ بنایا جس پر وہ انگلی رکھ سکیں؟ یہ توانائی کا منصوبہ بنایا، یہ موٹر وے بنائی، یہ یونیورسٹی بنائی، یہ نیا ہاسپٹل بنایا، ماں سوا یہ کہ ہر کسی کو چور ڈاکو کہا، ہر کسی کے خلاف جھوٹا مقدمہ بنایا، ملک کے افسروں کے خلاف انتقامی کارروائیاں کی، جو سی پیک جیسے منصوبوں میں اور دیگر ترقیاتی منصوبوں میں جنہوں نے لوڈ شیڈنگ ختم کرنے میں کارہائے نامہ اپنی بڑی بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا. تو سوائے ایک وکٹمائزیشن کے، سوائے ایک ہیٹ بیسڈ پالیٹکس کے، آپ نے 4 سالوں میں کیا ہے؟ اور آپ کس بنیاد پہ اس حکومت کی اکنامک ایجنڈے کو ٹارگٹ کر رہے ہیں؟ اور میں یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ نے پی ٹی آئی کی کریڈیبلٹی دیکھنی ہے تو آپ 6 مئی تک ان کے سوشل میڈیا اور ان کے لیڈروں کے بیانات سنیں. پی ٹی آئی کے مطابق 6 مئی تک پاکستان کا ستیہ ناش اور بیڑا غرق ہو چکا تھا. 6 مئی تک پی ٹی آئی کے مطابق پاکستان کی فوج لڑنے کے قابل نہیں تھی، اور 6 مئی تک پی ٹی آئی کے مطابق ہمارے سپہ سالار جو ہیں وہ اس منصب کے اہل نہیں تھے. لیکن 10 مئی کو کیا ثابت ہوا؟ کہ پاکستانی قوم ایک توانا قوم ہے. 10 مئی کو کیا ثابت ہوا؟ کہ پاکستان کی مسلح افواج چوکس ادارہ ہیں اور انہوں نے دشمن کا منہ توڑ جواب دیا جو تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. 10 مئی کو کیا ثابت ہوا؟ کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے اس قیادت کا مظاہرہ کیا جو دلیرانہ قیادت آج تک کسی پاکستان کے سپہ سالار کے حصے میں نہیں آ سکی. تو اگر آپ پی ٹی آئی کا بیانیہ دیکھیں اور حقیقت دیکھیں تو آپ کو زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا. اسی طرح آج ایک طرف ہندوستان اپنی شکست کے زخم چاٹ رہا ہے، اس کو تکلیف ہے کہ پاکستان نے کیوں اس کو شکست دی، وہ پاکستان کی مسلح افواج، وہ پاکستان کے سپہ سالار کے خلاف طوفان مچا رہا ہے. اور امریکہ میں جو دورے کی دعوت ملی ہے سپہ سالار کو، اس پہ ایک طرف ہندوستان کے میڈیا اور ہندوستان کے سیاستدانوں کو مرچیں لگی ہوئی ہیں، آگ لگی ہوئی ہے. دوسری طرف کسے آگ لگی ہوئی ہے؟ پی ٹی آئی کو آگ لگی ہوئی ہے کہ وہ شرمناک مظاہرہ کہ 14 تاریخ کو وہ کالیں دے رہے ہیں کہ سپہ سالار کے امریکہ کے دورے کے خلاف آپ مظاہرہ کریں. آپ ہندوستان کی زبان بول رہے ہیں، آپ ہندوستان کے پراکسی بن رہے ہیں. آپ کو شرم آنی چاہیے. آپ کس حیثیت سے ہمارے اوپر تنقید کرتے ہیں؟ اپنے گریبان کے اندر دیکھیں. اگر آئی ایم ایف کے پروگرام کو کوئی بند کرانا چاہتا ہے، ایک ہندوستان ہے یا پھر پی ٹی آئی ہے. اگر پاکستان کی مسلح افواج کو کوئی تنقید کرنا چاہتا ہے، ایک ہندوستان ہے اور ایک پی ٹی آئی ہے. اگر ہمارے آرمی چیف کو کوئی تنقید کرنا چاہتا ہے، ایک ہندوستان ہے اور ایک پی ٹی آئی ہے. اگر ہمارے ملک کے اندر تخریب کاری کوئی کرنا چاہتا ہے، حملے کرنا چاہتا ہے، تو ایک ہندوستان ہے اور ایک پی ٹی آئی. آپ کس راستے پہ چل رہے ہیں؟ لہٰذا میں سمجھتا ہوں پاکستانی قوم اس فریب کے پردے سے نکل چکی ہے. اب آپ کی باتوں پہ کسی کو یقین نہیں ہے. لہٰذا میں اس طرف آتا ہوں کہ الحمدللہ ہم نے جو ملک سنبھالا، اس کے بعد جن اصلاحات پر عمل درآمد کیا، آہستہ آہستہ ان کے نتائج نکلنا سامنے آ رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ افراط زر، جیسے وزیر خزانہ نے بھی بتایا کہ 38% سے گر کے وہ تقریباً 4% پر آ چکی ہے. پالیسی ریٹ 23% سے 11% پہ آ چکا ہے، اور یہ اسی لیے ممکن ہوا ہے کہ انفلیشن کا ریٹ کم ہوا ہے اور حکومت نے ایک مالیاتی ڈسپلن اور ایک سٹیبلائزیشن کے پالیسیز پر عمل درآمد کر کے جو معاشی خسارہ بے قابو ہو گیا تھا اسے قابو میں لایا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج
پی ٹی آئی سے ہمیں سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے، پوری قوم اس کے اثرات دیکھ رہی ہے۔ پاکستان کی سٹاک مارکیٹ اس بہتری اور تبدیلی کی گواہی دے رہی ہے۔ بین الاقوامی مالیاتی ادارے اس بہتری کے سفر کی گواہی دے رہے ہیں کہ جنہوں نے پاکستان کی ریٹنگز کو اپ گریڈ کرنے کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے۔ بین الاقوامی مالیاتی جریدے اسے ایک منی میریکل، ایک تقریباً معجزہ قرار دے رہے ہیں کہ اتنے کم مدت میں پاکستان نے ٹرن اراؤنڈ کیا ہے۔ تو پاکستان ایک ٹرن اراؤنڈ کے عمل سے گزر رہا ہے اور کامیابی سے اس سفر کو طے کر رہا ہے، اور ہمارے پیش نظر یہ ہے کہ ہم ٹھوس مضبوط بنیاد پہ ترقی کے عمل کو آگے بڑھائیں تاکہ یہ دوبارہ کریش نہ کر سکے۔ پاکستان ماضی میں متعدد اڑانیں کریش کر چکا ہے، اس اڑان کو کریش کرنا چانس نہیں ہے، لہٰذا حکومت بہت ہوش مندی کے ساتھ، بہت اسٹیڈینس کے ساتھ اس عمل کو آگے بڑھا رہی ہے۔ ہم تیزی کے ساتھ نہیں بڑھنا چاہتے، ایسا نہ ہو کہ ہماری ترقی اور ہمارے وسائل کے درمیان جو لنک ہے وہ کمزور ہو جائے۔ پاکستان نے اگر ترقی کرنی ہے تو ہمیں اس کے لیے فسکل سپیس چاہیے، ہمیں ٹیکس ریونیوز چاہیے، اور اگر ہم نے ترقی کرنی ہے تو اس کے لیے ہمیں ایکسپورٹس چاہیے۔ یہ دو پرائمری ڈرائیورز ہیں کہ جن کے ذریعے پاکستان پائیدار ترقی حاصل کر سکتا ہے۔ اسی لیے اس بجٹ میں بھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں، اور گزشتہ حکومت کے سالوں میں بھی ہم نے ٹیکس ریونیو کو بڑھانے کے لیے ایف بی آر میں ریفارمز کا سلسلہ شروع کیا، اور آپ نے دیکھا کہ گزشتہ سال تقریباً 29% ٹیکس ریونیو میں جو اضافہ ہوا وہ پاکستان میں ٹیکس کلیکشن کے حوالے سے ایک ریکارڈ اضافہ ہے، اور یہ ریکارڈ اضافہ آپ کو اس حوالے سے نظر آتا ہے کہ ہمارا جو اوور آل ڈیولپمنٹ آؤٹ لے ہے، اگرچہ پی ایس ڈی پی شرنک کیا ہے، اور اس کے لیے میں بتاؤں گا کیا وجوہات ہیں، لیکن اگر آپ جو ہمارا نیشنل ڈیولپمنٹ آؤٹ لے ہے اس کا جائزہ لیں تو وہ آپ کو پتہ لگے گا کہ اس میں قابل قدر اضافہ ہوا ہے، چونکہ صوبوں کے جو مالیاتی وسائل ہیں اس میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے، اور اس کی وجہ سے اب صوبے اپنے ڈیولپمنٹ بجٹس کو بڑھا رہے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس سال پاکستان کا ڈیولپمنٹ آؤٹ لے 4,224 ارب ڈالر ہے، اور اگر آپ 2023 اور 24 کو دیکھیں تو یہ نیشنل ڈیولپمنٹ آؤٹ لے 2,832 ارب ڈالر تھا، 2,832 بلین روپیز تھا، روپیز جو 2,832 ٹریلین روپیز تھا۔ تو اب یہ 2.8 ٹریلین سے اگر 4.2 ٹریلین روپیز پہ آیا ہے، اٹ از 50% انکریز۔ ہمارا جو نیشنل ڈیولپمنٹ آؤٹ لے ہے اس میں تقریباً 50% 2 سالوں میں اضافہ ہوا ہے، اور یہ کیوں کر ہو سکا ہے؟ یہ اس وجہ سے ہوا ہے کہ ہم نے ٹیکس ریونیو میں اضافہ کیا ہے، اور اس ٹیکس ریونیو کے اضافے سے جو صوبوں کو 60% حصہ جاتا ہے، صوبائی جو ریونیوز ہیں ان میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے، جس سے صوبائی حکومتوں کے اے ڈی پیز میں اضافہ ہوا ہے۔ تو لہٰذا ہمارا جو نیشنل ڈیولپمنٹ آؤٹ لے ہے وہ 4.2 ٹریلین روپیز اضافہ ہے، اور یہ اس لحاظ سے ایک خوشائند بات ہے کہ اگر آپ ہمارا 5 ایئر پلان کا فریم ورک دیکھیں تو اس میں ہم نے 5ویں سال میں 4.2 ٹریلین کی پروجیکشن کی تھی کہ ہم آخری سال میں 4.2 ٹریلین کے ڈیولپمنٹ آؤٹ لے پہ پہنچیں گے، جو کہ ہم نے اس کے دوسرے سال میں اچیو کر لیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارا 5 ایئر پلان ہے اس کا جو ہمارا فریم ورک ہے ہم اس سے بہتر چل رہے ہیں، اس سے آگے چل رہے ہیں، اور انشاءاللہ آنے والے سالوں میں بھی اس سفر کو مزید بہتر کیا جائے گا۔ تو حکومت نے، جیسے میں نے آپ سے کہا، کہ آ کر کوشش کی کہ ہم ریفارمز کے عمل کو بڑھائیں، ٹیکس ریفارمز کی، اس کے نتائج آپ کے سامنے ہیں۔ اسی طرح جو توانائی کا شعبہ ہے اس کے اندر ریفارمز کی،
جس کے نتیجے میں آئی پی پیز کے ساتھ معاملات طے ہوئے اور جو ہمارے پاور سیکٹر ہیں اس کے ایشوز کو ایڈریس کر کے بجلی کے نرخوں میں کمی لائی گئی. اسی طرح جو سبسڈیز ہیں ان کی ریسٹرکچرنگ کی گئی اور مالیاتی نظم و ضبط کو یقینی بنایا گیا. جو بین الاقوامی مالیاتی ادارے ہیں ان کے ساتھ روابط کو دوبارہ بحال کیا گیا. اس میں آئی ایم ایف بھی ہے, ورلڈ بینک کے ساتھ ابھی 10 ایئر کنٹری پارٹنرشپ ہمارا ہوا ہے جس میں $20 ارب کی پروگرام پر دستخط ہوئے ہیں. ان سب فیصلوں کے نتیجے سے ہم آج الحمدللہ ایک اسٹیڈی ریکوری پاتھ کے اوپر ہیں اور ہمارا جو ہدف ہے وہ ایک سسٹینڈ گروتھ ہے. اور جیسے میں نے کہا کہ یہ گروتھ وہ ہو کہ جو ہمارے وسائل کے ساتھ جڑی ہو. ہم جس تیزی سے ٹیکسوں میں اضافہ کریں, جس تیزی سے ایکسپورٹس میں اضافہ کریں, اسی تیزی کے ساتھ گروتھ کریں. کیونکہ جب بھی ہم نے ماضی میں اس لنک کو کمزور کیا ہے تو ہم گروتھ کو سسٹین نہیں کر پائے اور وہ کریش ہو جاتی ہے. تو آج الحمدللہ پاکستان اس حوالے سے ایک اپنے اڑان پاکستان کے تحت جو فریم ورک ہے, جو ہمارا روڈ میپ ہے, اس پر آگے بڑھ رہا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ ہماری جو گروتھ ریٹ ہے 2.7% سے اب ہم اگلے سال ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ 4.2% اسے لے کر آئیں. ہماری اسی طرح جو میکرو اکنامک اسٹیبلٹی اچیو کی ہم نے, جو مالیاتی ڈسپلن اچیو کیا, اس کے نتیجے میں آپ دیکھیے کہ گزشتہ 3 سالوں میں پاکستان میں ریمیٹنسز $27 ارب سے بڑھ کر $37 ارب سے تجاوز کر گئی ہیں. اور ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالی ہنگامی بنیادوں کے اوپر دیامیر بھاشا ڈیم کو اور مومن ڈیم کو مکمل کریں گے. دیامیر بھاشا ڈیم سے تقریباً 6 ملین ایکڑ فیٹ سے زیادہ واٹر ریزروائر ہمیں ملے گا. اس کی تاریخ اوریجنل 2032 ہے, لیکن ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اسے 2030 تک مکمل کر سکیں. اسی طرح مومن ڈیم جو ہے اس سے بھی تقریباً آلموسٹ 1 ملین ایکڑ فیٹ کے قریب, ٹو بی ایگزیکٹ 0.8 ملین ایکڑ فیٹ واٹر ریزروائر ملنے کا تخمینہ ہے. تو یہ 7 ملین ایکڑ فیٹ واٹر پاکستان کو اگلے 5 سالوں میں دستیاب کر کے ہم بڑی حد تک اس چیز کا سدباب کر سکتے ہیں کہ جو بھارت کی طرف سے اگر کوئی ممکنہ شرارت ہو. البتہ اس قسم کی شرارت بھی وائلیشن ہے اس انڈس واٹر ٹریٹی کی, چونکہ انڈس واٹر ٹریٹی نہ صرف پانی کے شیئر کو متعین کرتی ہے بلکہ وہ اس کے فلو کو بھی ایک فریم ورک کے اندر لے کر آتی ہے. بیکاز اگر پریڈکٹیبل فلوز نہ ہو تو ایگریکلچر کا ایکو سسٹم اور فوڈ سیکیورٹی متاثر ہوتی ہے. تو یہ بھارت کا جو واٹر کو ویپنائز کرنا ہے, یہی وجہ ہے کہ آج دنیا میں اسے کوئی منہ نہیں لگا رہا اور بھارت کو ایک بدترین آئسولیشن کا سامنا ہے چونکہ وہ نہایت اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کر رہا ہے. لیکن ہم انشاءاللہ اس کی ہر سازش کا مقابلہ کریں گے. اگلی جو ہماری ترجیح ہے وہ یہ ہے کہ ہم پاکستان کے اندر جو ہمارے انفراسٹرکچر کے پروجیکٹس ہیں جن سے پاکستان کی ریجنل کنیکٹیوٹی امپروو ہوگی, ان کو تیزی کے ساتھ مکمل کریں, جس میں کیرک کے منصوبے شامل ہیں. کیرک کے پھر سی پیک کے کچھ پروجیکٹ شامل ہیں. ہماری انڈس ہائی وے ہے, ہماری N5 ہے, اس کی ڈیولائزیشن ہے, اور اسی طرح ہمارے گوادر میں کوسٹل ہائی وے کا پروجیکٹ ہے. پھر ہمارے سکھر حیدرآباد موٹر وے کا پروجیکٹ جو ہے وہ ہے ایک ہائی پرائرٹی پروجیکٹ ہے, اس کو ہم مکمل کریں گے. ساتھ ہی ساتھ پشاور ترخم ایکسپریس وے جو کہ خیبر پاس اکنامک کوریڈور کا حصہ ہے, اس پر اس سال کام شروع کیا جائے گا. کچلاک یوب روڈ ہے اسے مکمل کیا جائے گا. چکترا چترال روڈ ہے, اس کو ہم تیز کر رہے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ کراکرم ہائی وے کی وہ حصہ کہ جو دیامیر بھاشا ڈیم میں ڈوبے گا, اس پر بھی اس سال کام شروع کیا جائے گا. یہ 88 کلومیٹرز کا سیکشن ہے جو KKH کا سبمرج کرے گا. اس پر بھی ہم نے اس سال کام شروع کرنا ہے تاکہ اسے بھاشا ڈیم کے مکمل ہونے کے ساتھ مکمل کیا جا سکے. اسی طرح
اسکردو شندور گلگت روڈ ہے، اس کے اوپر بھی ہم تیزی سے کام کریں گے گلگت بلتستان کے اندر، اور دیگر بھی کافی منصوبے ہیں جو ہمارے سامنے اس وقت کنیکٹیوٹی کے لیے ہیں، جن کو ہم پروموٹ کر رہے ہیں۔ ساتھ اس کے جو ایک اور شعبہ جس پر ہم بہت ترجیح دے رہے ہیں وہ ٹیکنالوجی ہے۔ چونکہ اب ہم ایک ٹیکنالوجی کے دور میں داخل ہو گئے ہیں، تو پرائم منسٹر کے پروگرام کے تحت 2 لاکھ سے زیادہ نوجوانوں کو آئی ٹی سکلز کی تربیت دینے کے پروگرام پر عمل درآمد کیا جائے گا، جس کے ذریعے ہمارے نوجوانوں کو جو جدید ٹیکنالوجی ہے اس کی تربیت ملے گی، اور یہ کام جو ہے انشاءاللہ تعالی منسٹری آف آئی ٹی کی نگرانی میں ہوگا۔ اس کو ہم تیزی سے چاہتے ہیں کہ نوجوانوں کو آئی ٹی سکل دے کر ڈیجیٹل اکانومی کے لیے تیار کیا جائے۔ ہم نوجوانوں کو کٹے اور کٹی نہیں دیں گے، مرغی اور انڈے نہیں دیں گے، ہم ان کو ڈیجیٹل سکلز دیں گے، ہم انہیں لیپ ٹاپس دیں گے تاکہ وہ 21ویں صدی کے معیشت کے معمار بن سکیں۔ انہیں ہم 16ویں صدی میں زرعی معیشت کا محنت کش نہیں بنانا چاہتے، ہم انہیں 21ویں صدی میں ڈیجیٹل معیشت کا معمار بنانا چاہتے ہیں، تو اس پر ہماری توجہ ہے۔ اسی طرح ہم اس دفعہ کوانٹم ویلی کے ذریعے پاکستان میں بھی ایک سلیکان ویلی کی بنیاد رکھ رہے ہیں کہ جو ہم نے اب تک ٹیکنالوجی کے تمام انیشیٹوز لیے ہیں ان سب کو انٹیگریٹ کر کے پاکستان میں ایک ایسا پلیٹ فارم ہوگا کہ جس سے ہم نیو ایمرجنگ ٹیکنالوجیز کا ایک ہب کریٹ کر سکیں گے۔ اسی طرح نیشنل سینٹر فار کوانٹم کمپیوٹنگ ہم سیٹ اپ کر رہے ہیں، نیشنل سینٹر فار نینو ٹیکنالوجی سیٹ اپ کر رہے ہیں، نیشنل سینٹر فار نیو مینوفیکچرنگ سیٹ اپ کر رہے ہیں کہ جو آٹومیشن اور روبوٹکس کو کس طرح سے انٹیگریٹ کرے گا ہمارے مینوفیکچرنگ سسٹمز کے اندر۔ اس کے علاوہ ایگریکلچر سیکٹر میں جیسے آپ کو معلوم ہے کہ پرائم منسٹر نے 1000 ایگریکلچر گریجویٹس کی ماڈرن ٹریننگ کے لیے انہیں چائنا بھیجا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم ایگریکلچر سیکٹر میں بھی انٹرونشنز کر رہے ہیں کہ یہ لوگ واپس آ کر اپنی اس نالج کو بروئے کار لا سکیں۔ اسی طرح ایک کاٹن کے اوپر بھی ریسرچ پروجیکٹ شروع کیا جا رہا ہے، چونکہ ہماری کاٹن کی جو پیداوار ہے اس میں کافی کمی آئی ہے کہ اس کو ہم کس طرح تیزی کے ساتھ اس میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ اس بجٹ میں ہم نے اس دفعہ رقم مختص کی ہے 2027۔ علامہ اقبال جو ہمارے مفکر ہیں، جو پاکستان کا خیال پیش کرنے والی شخصیت ہیں، ان کا 150واں سالگرہ کا سال ہے، اور اس 2027 کے ان کی 150th اینیورسری کے موقع پر اسلام آباد میں F9 پارک میں ایک بہترین نیشنل اقبال لائبریری قائم کی جائے گی، اور ایک اقبال مونیومنٹ جو کہ ان کے خیالات کے ترویج کے لیے کام کرے گا۔ یہ بھی ایک ان کے لیے ہمارا ٹوکن آف رسپیکٹ ہے، اور ایک اقبال کے نظریات کو پوری دنیا میں پھیلانے کا یہ مرکز بنے گا۔ اقبال ہمارا ایک وہ ایسٹ ہے کہ جو اپنا قومی اثاثہ نہیں ہے، بلکہ ان کا ایک براڈ گلوبل فٹ پرنٹ ہے۔ ان کے بہت لوگ چاہتے ہیں، ان کے شاعری سے متاثر ہیں، بہت دنیا بھر میں وہ سب سے زیادہ شائع ہونے والے مفکر ہیں، تو ان کے لیے یہ جو سینٹر ہے بہت بڑا ان کے خیالات کی ترویج اور ان کو گلوبل سطح پہ ان کے کام کو متعارف کرانے کا ذریعہ بنے گا۔ اسی طرح ہم نے اس دفعہ ایک پروجیکٹ شروع کیا ہے صحت کے شعبے میں، ایلیمینیشن آف ہیپاٹائٹس سی، اس کو بھی 64 ارب روپے کی لاگت سے شروع کیا گیا ہے، اور ہم اس کو اس سال تیزی سے آگے بڑھائیں گے، اور ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ 2030 تک ہم 0 ہیپاٹائٹس سی پر پہنچ جائیں۔ یہ ایک بڑی امپورٹنٹ انٹرونشن ہے، چونکہ پاکستان بدقسمتی سے ہائیسٹ ہیپاٹائٹس سی افیکٹڈ کنٹری بن گیا تھا، اور مصر نے بڑی کامیابی کے ساتھ 3 سالوں میں یہ پروگرام کامیابی سے کیا ہے، تو ہم بھی اسے انشاءاللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں۔ تو صحت کے شعبے میں یہ ایک ہمارا اہم پروگرام ہوگا۔ اس کے علاوہ اسلام آباد میں 2 بڑے پروجیکٹس، جنا میڈیکل کامپلیکس اینڈ ریسرچ سینٹر اور دانش یونیورسٹی، یہ 2 بڑے پروجیکٹس ہیں کہ جو پرائم منسٹر کی نگرانی میں قائم ہو رہے ہیں، اور یہ پاکستان کو دنیا کے میڈیسن اور ہائر ایجوکیشن کے میپ پر لے کر آئیں گے۔ دانش یونیورسٹی
will be state of the art research university, جو کہ پاکستان کو دنیا کے بہترین تعلیمی اداروں سے اور ریسرچ کے مراکز سے جوڑے گی، اور ہمارے نوجوانوں کو بجائے یہ کہ وہ ہارورڈ یونیورسٹی جائیں، اسٹینفورڈ جائیں یا کیمبرج جائیں، پاکستان میں وہ انہی یونیورسٹیوں کے ہم پلہ تعلیم اس یونیورسٹی سے حاصل کر سکیں گے۔ اسی طرح جو جناح میڈیکل کامپلیکس اور ریسرچ سینٹر ہے، یہ دنیا میں بہترین ریسرچ، کٹنگ ایج ریسرچ کا تحقیق کے ادارے کے ساتھ اسٹیٹ آف دا آرٹ طبی سہولتوں سے آراستہ مرکز ہوگا کہ جہاں پر لوگوں کو بیرون ملک علاج کرانے کی بجائے ہر قسم کا علاج کی سہولت پاکستان کے اندر مل سکے گی۔ یہ بھی 2 فلیگ شپ پروجیکٹس ہیں جو اس سال ہم نے ان کو آگے بڑھایا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اسپیشل اکنامک زون کراچی میں ایک نیا 500 ایکڑ پہ قائم کیا جا رہا ہے، جس میں ہماری کوشش ہے کہ جو انڈسٹری اس وقت ری لوکیٹ کر رہی ہے دنیا میں، جو ایک ٹیرف کی نئی لینڈسکیپ ہوا ہے، اس میں بہت ساری ڈس لوکیشنز ہو رہی ہیں اور لوگ نئی ڈیسٹینیشنز کو تلاش کر رہے ہیں، تو پاکستان ایک بڑی اٹریکٹیو ڈیسٹینیشن ہے، تو 500 ایکڑ کا ایک نیا اسپیشل اکنامک زون اس کو کراچی میں بنایا جا رہا ہے۔ اسی طرح اسلام آباد میں ایک سینٹر آف ایکسلنس فار آٹزم چلڈرن جو ہے وہ قائم کیا جا رہا ہے۔ آٹزم ایک ایسی ہماری نئی بچوں میں اور یہ ڈیجیٹل ایج کے اندر اس کا ایک بڑا زیادہ پھیلاؤ ہو رہا ہے، اس کی بڑی ضرورت تھی، تو ایک نیشنل سینٹر آف ایکسلنس قائم کیا جا رہا ہے جو آٹزم کے بچوں کے ساتھ ان کی تربیت کے لیے اور ان کے مسائل اور علاج کے حوالے سے ایک بہترین ادارہ ہوگا، اور اس کی بھی بڑی ضرورت تھی۔ تو یہ ایک اجمالی اوور ویو ہے کہ جو ہماری ڈیولپمنٹ کی ترجیحات ہیں جن کو ہم نے اپنے پیش نظر رکھا ہے ان محدود وسائل کے اندر رہتے ہوئے جو ہمیں دستیاب تھے۔ میں پھر آخر میں یہ کہوں گا کہ ہم ایک اسٹیبلائزیشن فیز سے نکل کر آئندہ ایک گروتھ کی طرف جانے کے راستے پہ چل رہے ہیں، لیکن یہ کہنا کہ جی آپ ایک دم فاسٹ گروتھ کریں تاکہ ہم پھر کریش کر جائیں، یہ ہمارے پیش نظر نہیں ہے۔ ہم ایک اسٹیڈی پاتھ کے ذریعے گروتھ کریں گے، اور یہ گروتھ ٹائڈ ہوگی ہمارے ریونیو اسٹریم کے ساتھ اور ہماری ایکسپورٹس کے ساتھ، تاکہ ہم اپنی گروتھ کو سسٹین کر سکیں اور اس کو سپورٹ کر سکیں۔ تو لہٰذا حکومت کے سامنے ایک بڑا تھاٹ آؤٹ پلان ہے۔ ہم کسی پاپولسٹ ایجنڈے پہ نہیں چل رہے، ہم پراپر ایجنڈے پہ چل رہے ہیں کہ وہ کام کہ جو حکومت کو کرنا چاہیے اس کے اوپر ہم چل رہے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ کہوں گا کہ جو ہمارے اس وقت بڑے ایشوز ہیں جو ہمیں ڈیولپمنٹ سیکٹر کے لیے درپیش ہیں، ان پر بھی ہماری نظر ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ سب سے بڑا ایشو ٹیکس کلیکشن ہے، اور اتنا ہی بڑا مسئلہ ہماری پاپولیشن گروتھ ریٹ ہے جو کہ 2.5% سے کر رہی ہے، اور ہم نے یہ دیکھا کہ گزشتہ سینسس میں وہ بجائے گھٹنے کے اب بڑھنا شروع ہو گئی ہے۔ تو اس کے لیے بھی پرائم منسٹر ایک پاکستان پاپولیشن کاؤنسل قائم کر رہے ہیں جس کو وہ خود چیئر کریں گے، اس میں وزراء اعلیٰ کو بھی ہم شریک کریں گے، اور تمام صوبوں کو اپنے ساتھ شامل کر کے ہم ملک کے اندر آبادی پہ قابو پانے کا جو پروگرام ہے اس کو مؤثر طریقے سے آگے بڑھائیں گے، چونکہ اگر ہم نے یہ آبادی پہ اضافے پہ کنٹرول نہیں کیا تو ہم جتنی محنت کریں وہ نیوٹرلائز ہو جائے گی۔ تو اس کے لیے بھی ہم صوبوں کے ساتھ مل کر جہاں بات کر رہے ہیں، وہیں جو اگلا NFC ایوارڈ ہوگا اس میں ہم پلاننگ کی طرف سے تجاویز دیں گے کہ ہمیں جو وسائل کی تقسیم کا فارمولہ ہے اس پہ نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے، چونکہ جو موجودہ وسائل کی تقسیم کا فارمولہ ہے اس کے مطابق کسی صوبے کے لیے انسینٹیو نہیں کہ وہ آبادی کو کم کرے یا آبادی کو کم شو کرے۔ جو صوبہ آبادی پہ قابو پائے گا اس کے وسائل گھٹ جائیں گے، اس کو سزا ملے گی۔ تو لہٰذا یہ ایک بڑا نیگیٹو انسینٹیو ہے ہمارے وسائل کے تقسیم کے فارمولے میں کہ آپ آبادی کو بڑھائیں، آبادی زیادہ شو کریں تو زیادہ وسائل لے لیں۔ اگر آپ آبادی گھٹائیں گے، آبادی میں قابو پائیں گے، آپ کو سزا ملے گی، آپ کے وسائل گھٹ جائیں گے۔ تو ہمیں ڈیموگرافک ایفیشنسی کو ایک انسینٹیو بنانا ہے، نہ کہ اس کو ہم ایک ڈس انسینٹیو بنائیں، اور یہ تبھی ممکن ہے کہ جو ہمارا NFC ایوارڈ کا فارمولہ ہے اس میں اس کو
یہ بڑا ریگریسو ہے میرے نزدیک. اس کو پروگریسو بنیادوں پہ فریم ورک کیا جائے کہ صوبوں کی جو پرفارمنس ہے اس سے لنک کیا جائے کہ وہ کس حد تک آبادی پہ قابو پاتے ہیں, وہ تعلیم کے شعبے میں کیا کارکردگی دکھاتے ہیں, وہ فارسٹیشن کیا کرتے ہیں تاکہ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے ہم کس طریقے سے کر رہے ہیں. تو جو صوبے بہتر کارکردگی دکھائیں ان کو یقیناً اس پہ انسینٹیوائز ہونا چاہیے تاکہ صوبوں میں ترقی کی دوڑ ہو کہ ہم اپنے وسائل اپنی کارکردگی سے حاصل کریں, بجائے یہ کہ ہم صرف اپنی آبادی شو کر کے وسائل لیں اور اس کے بعد کارکردگی نہ کریں. تو یہ وہ چند باتیں تھیں, باقی آپ سوال جواب میں انشاءاللہ. جی آپ سر آپ چونکہ کافی جو گورنمنٹ کی ڈیسیجن میکنگ ہے اس میں بھی شامل ہوتے ہیں, لیکن جو شادیز بڑی ہیں اگر تو اس کا پی ایس ٹی پی کے ڈائریکٹ لنک تو نہیں ہے, لیکن آپ کا پی ایس ٹی پی کم ہوا ہے تو اس میں جو آپ کے چیئرمین سینٹ ہے اور جو اسپیکر ہیں ان کی تنخواہیں بڑھی ہیں, جو صوبوں کی نہیں بڑھی. یہ کیا وجہ ہے کہ ڈیولپمنٹ پر کٹ لگ رہا ہے کہ نان ڈیولپمنٹ بڑھ رہا ہے؟ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کل بھی شاید سوال ہوا تھا, ابھی بھی وفاقی وزراء اور اراکین قومی اسمبلی کی تنخواہیں پاکستان کے تمام صوبوں کے اراکین اسمبلی اور صوبوں کے وزراء سے کم ہیں. تو اس میں کوئی ایسا اضافہ نہیں ہے کہ جو غیر معمولی ہے. فیڈرل گورنمنٹ کے منسٹرز اینڈ ممبرز آف دا نیشنل اسمبلی آر اسٹل انڈر جو پیڈ ہیں دین آل دا ممبرز آف دا پروونشل اسمبلیز اینڈ دا پروونشل کیبنٹس. لیکن ساتھ یہ بھی میں آپ کو بتاؤں, دیکھیے یہ ایک بڑا المیہ ہے. ہمارے صحافی حضرات سوال کرتے ہیں, آپ مجھے بتائیے کہ ایک فیڈرل منسٹر اگر اس کی تنخواہ 2 لاکھ ہے, ٹھیک ہے, اس کے نیچے جو کام کرتے ہیں سیکٹری صاحب ان کی تنخواہ شاید 6.5 لاکھ ہے, 5 لاکھ ہے. یہ درست ہے؟ آپ مجھے نہیں, مجھے آپ بتائیں پھر آپ مجھے بتائیے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ مڈل کلاس کے لوگوں کو آنا چاہیے. آپ مجھے بتائیے کہ اس سیلری پیکج کے اندر وہ مڈل کلاس کا بندہ سوائے جس کے کہ کوئی اس کے ماں باپ وراثت بیچ چھوڑ گئے ہیں اور دیانتداری سے اگر وہ رہنا چاہتا ہے تو اپنی وراثت بیچ کے پورا کرے, اور کون چل سکتا ہے؟ تو ہمیں اس پہ تھوڑا حقیقت پسند ہونا چاہیے کہ جو ہم لوگوں سے اکاؤنٹیبلٹی توقع کرتے ہیں اور ہم اگر انہیں سمجھتے ہیں کہ انہیں اب میرے متحد جتنے میرے متحد ہیں وہ آج بھی اوور پیڈ ہیں, ان سے انڈر پیڈ ہوں ایز وفاقی وزیر. تھینک یو سر. شہباز احمد, 2 سوال ہیں. ڈیجیٹل پاکستان کا ڈیجیٹل اکانومی آپ کا پلر ہے فریم ورک کا, اور ایک بجٹ میں ڈیجیٹل اکانومی پہ ٹیکسیشن رکھی گئی ہے ہیوی قسم کی. کیا ڈیجیٹل اکانومی کے اوپر ٹیکس لگانے سے پہلے آپ لوگوں سے مشاورت کی گئی؟ کیا آپ آن بورڈ تھے؟ سیکنڈلی, چونکہ چیف یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ بھی چیف ہے اپنی جگہ بھی, ان کا کام زیادہ خطرناک ہے, تو انہوں نے جو کام کیا ہے نیشنل اکاؤنٹس کمیٹی میں, جو ان کی فیڈ بیک اس کے اوپر 2.7% گروتھ کا نمبر آیا ہے, وہ ایک کنٹروورشل نمبر بن چکا ہے. پرائم منسٹر لیول پہ بھی اس کا نوٹس لیا ہے. کچھ منسٹرز نے کلوز ڈور میٹنگس میں یہ بات کہی ہے کہ یہ نمبرز ریلائبل نہیں ہیں. انڈیپینڈنٹ اکانومسٹ جو ہیں آج بھی کچھ لوگوں کا آرٹیکل چھپے ہوئے ہیں اور وہ ود ایویڈنس آ رہے ہیں کہ یہ نمبر جو ہے وہ فسٹ شاید اس طریقے سے استعمال نہیں کرے بٹ ایگزیجریٹڈ نمبر ہے. ڈاکٹر صاحب آپ اپنے نمبر کو ڈیفینڈ کریں گے, خاص طور پر جو لائف اسٹاک ہے آپ نے کیسے کیلکولیٹ کیا اس کو؟ کیا نیا سروے ہوا تھا یا کچھ ایکسٹمپور کیا تھا؟ اس کا کیا ہے؟ دیکھیں, اس سے پہلے کہ وہ جواب دیں میں آپ کو 2 چیزیں آپ نے جو کہیں کہہ دوں. آپ نے پہلی بات کی ڈیجیٹل اکانومی میں ٹیکسیشن, اس میں جو ٹیکسیشن ہے اس کا مقصد صرف ایک لیول پلینگ فیلڈ ہے. چونکہ پاکستان کے اندر جو بزنسز ہیں دیور فیلنگ کہ ہمیں تو ٹاپ سیلز ٹیکس لگاتے ہیں, لیکن اب جو آن لائن سروسز ہیں ان پہ تو سیلز ٹیکس نہیں ہے, تو لہٰذا ہم تو ایٹ ڈس ایڈوانٹیج ہیں. وائی ووڈ اینی ون کم ٹو اس؟ تو آپ کم از کم اگر ہمیں سیلز ٹیکس کر رہے ہیں تو ہر کسی کو جو سروس پرووائڈر ہے ایک لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے. تو یہ اس کی توجہ تھی کہ آپ کسی ایک سیکٹر کو اگر ٹیکس میں لگائیں گے دوسرے کو نہیں رکھیں گے تو وہ تو آؤٹ آف بزنس ہو جائیں گے, ان کے پاس کون جائے گا. تو ایک سب کے لیے لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے.
اور جو آپ نے یہ کہا کہ 2.7% کے حوالے سے، دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو 2.7% کیا جو ہمارے نیشنل اکاؤنٹس کمیٹی ہے، یہ کوئی اپنے ڈسکریشنری پاورز استعمال نہیں کرتی. ان کا ایک بڑا ویل ریگولیٹڈ، ٹرانسپیرنٹ اور یو این کے جو اپرووڈ فریم ورک ہے اس کے تحت یہ کیلکولیٹ کرتے ہیں. اور اس میں یہ چیز آپ کو ضرور پیش نظر رکھنی چاہیے کہ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ جی شاید آخری کوارٹرز میں تیزی کیوں آئی. تو اس کا ایک بڑا حد تک یہ بھی تعلق ہے کہ آپ دیکھیے کہ ہماری جو فیڈرل گورنمنٹ کی سپینڈنگ ہے وہ بھی آخری کوارٹرز کی طرف زیادہ ہیوی ریلیزز ہو کے ایکٹیویٹی اس میں زیادہ ہوتی ہے. اور دوسری چیز جو انہوں نے کہا کہ اس میں ایک جو انہوں نے اناملی کو ایڈریس کیا وہ یہ ہے کہ تقریباً ہمارے ملک میں بہت بڑی انویسٹمنٹ سولر انرجی کے اندر ہوئی تھی. جو ان کا روایتی ماڈل تھا اس چیز کو وہ کیپچر نہیں کر رہا تھا اور اس کو بھی انہوں نے اس میں وہ لیا. تو لہٰذا باقی یہ آپ کو خود تفصیل سے ڈاکٹر نعیم صاحب بتا دیں گے، لیکن یہ صرف جو کہہ دینا کہ جی 2.7 ایگزیجریٹڈ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بے معنی ہے، چونکہ اس کے پیچھے ایک پورا ٹرانسپیرنٹ میتھڈالوجی ہے کہ جس کے ذریعے سے انٹرنیشنلی اسٹینڈرڈ جو ایکسیپٹڈ ہیں ان کے ساتھ یہ اپنے اکاؤنٹس کو فائنلائز کرتے ہیں. جی